بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ میں پارچہ بانی اور چمڑے کی صنعت۔ یہاں کے تیار کیے ہوئے ریشمی و صوتی ملبوسات اور چمڑے کا سامان دنیا بھر میں مقبول ہے۔ صنعت و حرفت اور تجارت کی ترقی اس امر پر منحصر ہے کہ ملک میں ضرورت کے خام اجناس بکثرت پیدا ہوں اور ان کی نقل و حمل میں زیادہ وقت دقتیں پیش نہ آئیں۔ سندھ کا خطہ ان دونوں شرائط پر پورا اترتا تھا، اس لیے صنعت و حرفت نے بھی ابتدا ہی سے خوب ترقی کی اور تجارت نے بھی بڑا فروغ پایا۔ یہاں کپاس کی کاشت قدیم دور سے ہوتی تھی، لہذا کپڑے کی صنعت بھی بام عروج پر تھی۔ اس دور میں خام چمڑے، لکڑی اور اون کی بھی کمی نہ تھی۔ دریائے سندھ کے ذریعے کشتیاں اور چھوٹے جہاز شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال تک آتے جاتے تھے اور ان کے ذریعے سامان تجارت ہر جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ یہ خطہ ایسی جگہ واقع تھا کہ ایشیا کے اکثر ملکوں اور یورپ سے جو قافلے خشکی اور چستی کے راستے آتے وہ سب سے پہلے سندھ پہنچتے۔ یوں اس کا تعلق دنیا بھر سے قائم ہو گیا اور یہ برصغیر پاک و ہند کی تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ تجارت کے ساتھ ساتھ صنعتیں بھی ترقی کرتی رہیں۔ اس خطے کی زرعی پیداوار اور صنعت و حرفت نے پوری یورپی اقوام کو برصغیر خاص طور سے وادی بحران میں دلچسپی لینے پر مجبور کیا۔ سب سے پہلے پرتگیز وہاں پہنچے اور ان کی کوشش یہ رہی کہ کوئی دوسری قوم سندھ کی کسی بندرگاہ میں قدم نہ جمانے پائے۔ ان کے بعد انگریز آئے اور وہ سندھ میں تجارتی کوٹھے بنا کر رہنے لگے۔ ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ سندھ کی تمام تجارت صرف ان کے قبضے میں رہے۔ آخر میں دندیزی آئے۔ اس کے بعد سندھ میں قدم جمانے کے لیے یورپی اقوام میں مسابقتی دور شروع ہو گئی۔ ہندوستان میں پرتگیز حکومت کے سرکاری وقائے نگار انٹونیو بکارو نے اس سلسلے میں تحریر کیا کہ سندھ کی سلطنت اتنی خوشحال اور اس کی تجارت اتنی وسیع ہے کہ جتنے بھی جہاز باہر سے آ جائیں انہیں مال و تجارت مل جاتا ہے۔ سندھ کی صنعت و حرفت میں سب سے پہلے صوتی پارچہ جات کا ذکر آتا ہے۔ برطانوی مورخ مسٹر چپلاتی کے بیان کے مطابق مغلوں اور کلہوروں کے عہد میں ٹھٹھہ صوتی پارچہ جات کی صنعت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہاں کا کپڑا اتنا نفیس تھا کہ اسے ایشیائی پارچہ جات میں سب سے اچھا سمجھا جاتا تھا اور ہر جگہ اس کی مانگ تھی۔ یورپی تاجر سندھ سے کپڑے کے تھان جہازوں میں بھر کر لے جاتے اور اپنے ممالک میں انہیں فروخت کر کے دولت کماتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کار پردازوں نے ایک موقع پر اپنے سندھی کارندوں کو ہدایت کی کہ سندھ کی بافتیں انگلستان میں سب سے زیادہ بکتے ہیں، مال بیچتے وقت ان بافتوں کی مقدار بڑھائی جائے۔ 1696 میں یہ حالت تھی کہ سندھ کا بنا ہوا کپڑا ہی لوگ زیادہ خریدتے تھے۔ ٹھٹھہ، نصر پور، سیون، کنڈیارو، دربیلو، بکھر، سکھر، روڑی، کمبٹ، بوبک اور سن صوتی پارچہ جات کے مشہور مراکز تھے۔ سندھ کی بنی ہوئی چھینٹ دنیا کے ہر منڈی میں مقبول تھی۔ انٹونیو بکارو کا بیان ہے کہ 1631 میں جب ٹھٹھہ شہر کی آبادی صرف 30,000 نفوس پر مشتمل تھی، اس وقت 3,000 کنبے صرف پارچہ بانی کی صنعت سے وابستہ تھے۔ برطانوی مورخ ہملٹن کا بیان ہے کہ ٹھٹھہ میں 1696 میں طاعون کی وبا پھیلی جس میں 80,000 سے زیادہ افراد جو ریشمی اور صوتی کپڑے کی صنعت سے وابستہ تھے لقمہ اوجل بن گئے۔ ٹھٹھہ کے بعد نصر پور کا درجہ تھا جس میں انگریزوں کے بیان کے مطابق 1,000 کنبے صرف اسی پیشے سے تعلق رکھتے تھے۔ ریشمی کپڑے خصوصاً دیگا زیب لنگیوں کی صنعت کو بھی فروغ حاصل تھا۔ اس کے علاوہ چکن دوزی، جامہ وار، کم خواب، کشیدہ کاری، کار چوبی، گل کاری وغیرہ کی صنعت کے نمونے آج بھی ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر سندھ کے دستکاروں کی مہارت پر حیرت ہوتی ہے۔ تھر پارکر میں اونی کپڑا بننے کا کام انتہائی نفیس ہوتا تھا۔ خصوصاً یہاں کی بنائی گئی ٹوپیاں بے مثال مانی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ کمبل، خورجیاں اور بوڑے نہایت نفاست سے تیار ہوتے تھے۔ کلہارا دور حکومت میں سندھ کا خطہ
چمڑے کی مصنوعات کے حوالے سے بھی شہرت کا مالک تھا۔ یہاں گائے، بھینس، بھیڑ، بکریوں اور اونٹوں کی بکثرت افزائش ہوتی تھی، جن کی کھالیں چمڑا سازی کے لیے خام مال کے طور پر افراد مل جاتی تھیں۔ بعض مورخین کے مطابق یہ کھالیں بھی یورپی ملکوں کو برآمد کی جاتی تھیں، جبکہ سندھ کا خام چمڑا بھی وہاں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ یہ ملائمت اور پائیداری میں یورپ میں تیار ہونے والے چمڑے کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کا تھا۔ مسٹر چیلانی کا کہنا ہے کہ اس دور میں چمڑا کمانے اور رنگنے کا فن بہت ترقی کر گیا۔ انہوں نے سندھ کے دل آویز چمڑے کا ذکر کیا ہے، جو میز پوش کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور آرائش کے لیے دہیوں پر لٹکایا جاتا تھا۔ اس کی ملائمت کی وجہ سے بستر پر بھی لوگ بچھاتے تھے۔ سندھ کے چمڑے کو مختلف مصنوعات کی تیاری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے گھوڑوں کے زین، اونٹوں کی ساز، ڈھالیں، دستانے، پیٹیاں، جوتے، مشکیزیں اور گئی کے کپڑے بنتے تھے۔ سندھ کا جغرافیہ اور محل وقوع ایسا تھا کہ بیرون ملکوں کو بھیجا جانے والا سامان تجارت یہیں سے گزر کر جاتا تھا، اس لیے یہ خطہ ایشیا، وسط ایشیا اور یورپی ممالک کے درمیان راہداری کا کردار ادا کرتا تھا۔ شمالی ہند، مارواڑ، بیکانیر، جیسلمیر، ملتان، پنجاب، کشمیر، صوبہ سرحد، بلوچستان اور افغانستان سے جو تجارتی سامان بیرونی ممالک بھیجا جاتا تھا وہ پہلے سندھ پہنچتا اور یہاں سے جہازوں میں لاد کر دیگر ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ باہر سے جو مال ان ملکوں کی ضرورت کے لیے آتا وہ بھی سب سے پہلے سندھ ہی میں اترتا۔ اسی سبب سے سندھ کی بندرگاہیں دیبل، لاہڑی بندر اور تگا بندر، شاہ بندر، بستہ بندر، علی بندر سے مال بصرہ، بندر عباس، حمص، مسقط، بحرین وغیرہ مال بھیجا جاتا تھا، جہاں سے یہ سامان تجارت خشکی کے راستے قسطنطنیہ یا مصر اور بعد ازاں یورپ بھیجا جاتا تھا۔ تاریخ سندھ سے ماخوذ ایک باب، مصنف غلام رسول مہر۔ اللہ حافظ۔